زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتاہ، سکھی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں۔ ناظرین آداب، ڈی ڈی اردو کے خاص پروگرام جس کا نام ہے اردو شاعری کا بدلتا منظرنامہ، اس پروگرام میں رضا حیدر آپ سبھی کا استقبال کرتا ہوں۔ آج ہم گفتگو کریں گے نہایت ہی اہم اور ممتاز شاعر شیخ ابراہیم ذوق کی زندگی، ان کے عہد اور ان کی شاعری کے اوپر، اور ہمارے ساتھ اس گفتگو میں موجود ہیں ہمارے دو خاص مہمان جن کا میں تعارف کرا دوں۔ میرے پہلے مہمان ہیں پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب، جن کا تعلق جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے ہے۔ آپ شعبہ اردو کے استاد ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی خاص بات یہ ہے کہ کلاسک لٹریچر جو ہے اس پر آپ کی بڑی گہری نظر ہے۔ دوسرے مہمان ہیں ڈاکٹر خالد مبشر صاحب، آپ جامعہ ملیہ اسلامیہ میں شعبہ اردو کے استاد ہیں، ایک اہم شاعر ہیں، اور آپ کے جو شعری کارنامے ہیں وہ اس طرح سے ظاہر ہیں کہ آپ کے کلام جو ہیں وہ اہم رسائل و جرائد میں پبلش ہوتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، جب ذوق کی بات آتی ہے تو ان کے جو کچھ اشعار ہیں وہ ہمارے ذہنوں میں خود بخود آ جاتے ہیں۔ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اے ذوق تکلف میں ہے تکلیف، سراسر آرام سے ہیں وہ جو تکلف نہیں کرتے۔ تو یہ وہ اشعار ہیں جو سب کو یاد ہیں۔ ناظرین، ذوق اپنے عہد کے اہم شعراء میں سے ایک تھے، ان کا شمار بہت ہی اہم شعراء میں ہوتا ہے۔ بہادر شاہ ظفر کے آپ استاد تھے، اور ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو شاعری میں کئی اصناف میں طبع آزمائی کی، لیکن غزل کے ساتھ ساتھ قصائد میں بھی ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران کا ایک بہت ہی مشہور شاعر فارسی کا جس کا نام خاقانی، وہ قصائد کا شاعر تھا۔ ہندوستان میں ذوق کو خاقانی ہند کہا جاتا ہے۔ غالب سے بھی ان کے بڑے اچھے مراسم تھے، لیکن یہ بھی تاریخ کی کتابوں میں اور ادبی کتابوں میں ملتا ہے کہ کبھی کبھی غالب سے ان کے نظریاتی اور ادبی اختلافات بھی ہوئے۔ تو ناظرین، ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے ہم ان مہمانوں سے گفتگو کریں گے۔ خواجہ محمد اکرام الدین صاحب، میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہر شاعر کی ذہنی نشو و نما میں اس کے عہد کا بڑا امپورٹنٹ رول ہوتا ہے، تو ذوق کا جو پورا عہد ہے اس پر آپ ایک روشنی ڈالیں۔ دیکھیے، ذوق کا جو معاملہ ہے وہ جس دور میں تھے، جی، یعنی اگر آپ دیکھیں تو 1789 ان کی جو تاریخ پیدائش ہے، اور ان کا پورا منظرنامہ عہد کا دیکھیے کہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کا احاطہ کرتا ہے، لیکن جو 18ویں صدی ان کی ابتدائی زندگی کا حصہ تھا، اس لیے کہ 1854 میں 1789 میں تو ان کی پیدائش ہوتی ہے، 1854 میں ان کا انتقال ہوتا ہے، تو بہت لمبی زندگی بھی نہیں تھی، لیکن جو زندگی تھی وہ پورے نشو و فراز بھرے معاشرے میں گزاری انہوں نے۔ وجہ کیا تھی کہ مغلیہ سلطنت کا زوال ہو رہا تھا، ہندوستان پر برطانوی تسلط کا آغاز ہو چکا تھا، اور ان کے قدم آہستہ آہستہ دہلی کی طرف بڑھ چکے تھے۔ اور آپ نے ایک محاورہ سنا ہوگا، بہت ہی مشہور ہے، کہ مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا اور اردو ادب عروج پر تھا۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب کیا وجہ ہے؟ کیا مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ اردو کا نشیب ہونا یا اردو کی ترقی ہونا، ایسی کیا بات ہے؟ تو اس کے پیچھے مسئلہ یہ ہے، یا اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ دیکھیے، ہر معاشرے میں جو ادیب ہے، ہر معاشرے میں وہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے، شاعر اس سے بھی زیادہ حساس ہوتا ہے، اور یہ حساسیت کا اظہار کہیں نہ کہیں تو کرنا ہی کرنا ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس زمانے میں جب حالات دگرگوں ہو رہے تھے، خود ہندوستانیوں پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا، تو ایسے میں بہادر شاہ ظفر کے
دربار میں جتنے شعراء ہیں ان سبوں کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا اطلاق صرف ذوق پر نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ غالب اور غالب کے علاوہ خود ذوق اور شاہ نصیر اور اس طرح جتنا ایک کہکشاں تھی پوری کی پوری، تو انہوں نے زمانے کے نشیب و فراز کو اپنے شعری اظہارات میں پیش کیا ہے۔ تو یعنی ان کو مسائل، موضوعات، درد، کرب، یہ اتنی چیزیں مل گئیں کہ ان کے اظہار کے لیے اب انہیں کچھ اور چیزوں کی ضرورت نہیں تھی۔ یعنی اچھا، اظہار سے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اظہار وہ چیزیں جو آپ کے مشاہدے میں ہیں، وہ چیزیں جو آپ کے تجربے میں ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کے پہلے سے جو مطالعے میں ہیں، وہ ساری چیزیں مل کر کے وہ اظہاریہ بنتی ہیں۔ تو اس عہد میں اتنے مسائل آ گئے، اتنے نشیب و فراز تھے معاشرے میں، اور اتنی بے یقینی کا ماحول پیدا ہو گیا تھا کہ شعراء کرام نے مختلف طرح کے موضوعات کو اپنی شاعری کے مختلف اصناف میں پیش کیا ہے۔ اور اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ دور ہوتا ہے۔ دیکھیے، اردو شاعری کی جب بات کرتے ہیں، ظاہر ہے جو آپ یہ پورا منظرنامہ اردو شاعری کا جو پیش کر رہے ہیں، تو عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ اردو شاعری کا عہد زریں جو ہے وہ میر تقی میر اور سودا کا زمانہ ہے، لیکن عروج کا جو زمانہ ہے، جہاں سے ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوتا ہے اردو شاعری کا، وہ ذوق اور غالب کا زمانہ ہے۔ یہ وہی دور ہے اور جس پہ آج آپ گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ذوق کا شمار ہندوستان کے بڑے شعراء میں ہوتا ہے، لیکن آپ اگر ذوق کو دیکھیں تو دو مختلف جہتیں نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جہت ہے جو آپ نے خاقانیہ ہند کہا، بالکل درست کہا کہ انہیں آپ حیرت ہوگی سامعین کو بھی کہ 19 سال کی عمر میں جب انہوں نے قصیدہ کہا تو 19 سال کی عمر میں یہ انہیں خطاب ملا۔ یعنی ان کا شعری ذوق کب سے پروان چڑھ رہا تھا، اس کے بارے میں جب ان کے حالات زندگی پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ اس زمانے کے جو ادبی ماحول تھے اور اس زمانے میں جو ادبی فضا تھی، اس کا اثر ظاہر ہے ان پر تھا، اور جو اثر سب پر مرتب نہیں ہوتا، جن کی طبیعت موزوں ہوتی ہے اس پر مرتب ہوتا ہے۔ خالد مبشر صاحب، ان کی جو ابتدائی زندگی تھی، یعنی پیدائش سے لے کر کے جس زمانے سے انہوں نے شاعری شروع کی، اس کے بارے میں آپ کچھ روشنی ڈالیں۔ جی، کچھ چیزیں بہت اہم ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے حوالے سے۔ مثلا یہ تو بہت کہنا چاہیے، اس کا بھی خاص اس کو اہمیت ملنی چاہیے کہ دلی میں ان کی پیدائش ہوتی ہے اور ایک خاص دور میں پیدائش ہوتی ہے، جس طرح اشارہ ہو چکا ہے۔ ایک غریب سپاہی کے گھر میں نام آتا ہے ان کے والد کا، شیخ محمد رمضان۔ اور بڑا خوبصورت جملہ یاد آ گیا شیخ محمد رمضان سے، آب حیات میں ذکر کرتے ہیں ان کے شاگرد رشید محمد حسین آزاد کہ کس کو خبر تھی کہ رمضان سے ایک ایسا چاند طلوع ہوگا جو گویا کہ ملک سخن میں عید کی خوشی ہمیں دے گا، کچھ اس طرح کا جملہ ہے۔ خیر، تو شیخ محمد رمضان کے گھر تھوڑا سا اختلاف ضرور ہے، 1788 کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ لوگ 89 کہتے ہیں۔ ایک سال کا اختلاف تو اس دور کے لیے بہت کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، تاریخ اس طرح مرتب بھی نہیں ہو رہی تھی ہماری۔ بالکل ابتدائی طور پہ ایک بہت اہم بات بھی سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ وہ مکتبی تعلیم حاصل کرتے ہیں غلام رسول شوق کے پاس۔ یہ اس لیے اہم ہے کہ ان کی زندگی پر غلام رسول شوق کا بہت اہم اثر نظر آتا ہے۔ وہ خود ایک بہت قادر الکلام شاعر رہے ہیں اپنے زمانے کے، لیکن اسی زمانے میں ان کے ایک کہنا چاہیے مکتبی دوست تھے، ساتھی تھے، میر کاظم۔ ان سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں چلو ہم لوگ ان سے بھی اچھے شاعر ہیں ہمارے زمانے کے، شاہ نصیر، ان کے سامنے زانو تلمس طے کرتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان دونوں کے بہت گہرے اثرات ہیں، خاص طور سے زبان کے حوالے سے اور بلاغت کے حوالے سے، اور اس دور کا جو مزاج ہے کلاسیکی مزاج، وہ تمام چیزیں شاہ نصیر اور خاص طور سے دقت گوئی کہہ یا مشکل گوئی کہہ لیجیے، ان تمام چیزوں کا اثر پڑا ہے ذوق کی زندگی پہ، حالانکہ چشمکیں بھی رہیں۔ خواجہ اکرام الدین صاحب، انہوں نے کئی اصناف میں، شعری اصناف میں طب آزمائی کی۔ قصائد میں تو ظاہر سی بات ہے خاقانیہ ہند ہی کہا گیا۔ غزل جو ہے وہ ان کا اہم میدان رہا ہے، تو ان کی جو غزلیہ شاعری ہے اس پر آپ کچھ اظہار خیال فرمائیں۔ ہاں، بہت اہم بات آپ نے کی۔ دیکھیے، دونوں صنف میں ان کی اپنی ایک ممتاز حیثیت ہے۔ قصائد میں اور غزل میں دونوں میں اسلوب بالکل جدا گانا ہے۔ اچھا، اور اس کا صنف کا تقاضا بھی ہے، تو آپ نے چونکہ غزل کے حوالے سے بات کی ہے تو غزل ہی میں قصائد کے حوالے سے بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ تو دیکھیے،
کم لوگ جانتے ہیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے غزل کے حوالے سے بات کی. اس کی وجہ کیا ہے، جب بھی ذوق کا نام آتا ہے تو مختص ہو جاتا ہے صنف قصیدہ کے ساتھ. اور چونکہ قصیدے میں ایک بلند مرتبہ ہے، بڑے مرتبے ان کو حاصل تھے دربار میں بھی، اس لیے بھی ان کی بڑی عزت ہوئی، بہت شہرت ہوئی، بہت مقبولیت ہوئی. لیکن غزلیں ان کی پشے پشت چلے گی. یہ ایک المیہ ہے، اور یہ بڑے شاعروں کے ساتھ ہوتا ہے، یا ہر اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے کہ کسی بھی شخص کی کوئی ایک چیز اگر مشہور ہو گئی تو دوسری پسے پشت چلی جاتی. حالانکہ غزلیں جو انہوں نے کہی ہیں وہ بہت ہی سہل زبان میں، یعنی آپ دیکھیے کہ قصائد کے اعتبار سے ان کی غزلوں کو دیکھیے تو زبان اور اسلوب کا بہت نظر آتا ہے. ابھی آپ نے جو شعر سنایا ہے ابتدائی ہے، اور وہ دیکھیے کیا تھا، زبان ذات خاص و عام ہے. یا آپ اور غزلوں کو دیکھیے تو انہوں نے غزلوں میں آئی حیات لائی غزہ لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہے نا. یا اسی غزل کو دیکھیے کتنا مشہور ہے. کم لوگ جانتے ہوں گے کہ شاید یہ ذوق کا شعر ہے بھی یا نہیں ہے نا. یا یہ کہیں کہ اسی غزل کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جن میں عمومی گفتگو کی گئی ہے، عمومی لب و لہجے کا استعمال کیا گیا ہے. ہو عمر خضر بھی تو کہیں گے بوقت مرگ ہم کیا رہے یہاں، ابھی آئے ابھی چلے. اب یہ دیکھیے زبان دیکھیے، یہ ایسا نہیں لگتا ہے کہ یہ اس عہد کی زبان ہے جس عہد میں ذوق شعر کہہ رہے تھے. چونکہ وہ زبان، وہ معاملہ ایسا تھا کہ غزل میں انہوں نے میر کی پیروی، میر کی اتباع کی، اس لیے ان کے وہاں سلاست اور روانی اور سادہ بیانی نظر آتی ہے. لیکن جب قصیدے میں آئیں گے تو بالکل اس کے برعکس نظر آئے گا. خالد مبشر صاحب، ذرا خواجہ اکرام الدین صاحب نے جو باتیں کہیں اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے، غزل میں انہیں استادوں کا استاد بھی اس زمانے میں کہا گیا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جو دلی کا دبستان ہے اس کو انہوں نے اپنی شاعری سے کافی مضبوط کیا. بنیادی طور پہ صرف یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ چونکہ بادشاہ وقت کے استاد ہیں اس لیے استاد کہلاتے ہیں. واقعی زبان کے حوالے سے اگر دیکھا جائے، جس طرح لفظوں کا برتاؤ ہے، دہلی کے محاورے ہیں، بیان کی چستی ہے، صفائی ہے، تو ان تمام حوالوں سے بہرحال وہ استاد ہیں، قادر الکلام شاعر ہیں، غزل کی سطح پر بھی اور قصیدے کی سطح پر بھی. اور جس طرح کے تجربے وہ زبان کے ساتھ کرتے ہیں اور جس آسانی سے کر جاتے ہیں، یہ بہت کم اس کی مثال ملتی. کلیم الدین احمد جیسا سخت گیر نقاد بھی ان کی زبان کی صفائی کا قائل ہے. یہ اور بات ہے کہ وہ جب تقابل کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ذرا روانی کم ہے، ذرا جذبات کی آنچ کی کمی ہے، اور بھی بہت سی باتیں. تاقید لفظی کا مسئلہ بہت لوگوں نے اٹھایا ان کے ہاں، تنافر صوتی کا مسئلہ اٹھایا. لیکن ان سب کے باوجود اپنے زمانے میں زبان کے اعتبار سے بہت اہم شاعر ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سب سے زیادہ اگر دیکھیں ان کے عہد میں ضرب المثل جن کے اشعار بنے ہیں، ان میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کے اشعار زیادہ زبان زد خاص و عام ہوئے. بہت سے اشعار، کچھ اشعار اگر آپ اجازت دیں تو سناؤں میں کہ بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، بجا کہے جسے عالم اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقار خدا سمجھو، مؤذن مرحبا بر وقت بولا تیری آواز مکے اور مدینے. یا اس طرح کے بہت سے شعر، مثلاً یہی کہ اب تو گھبرا، آپ نے بھی پڑھا کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے، اے شمع تیری عمر طبیعی ہے ایک رات، ہنس کر گزار یا اسے رو کر گزار دے. یا اس طرح کے بہت سے اشعار بڑے موزی کو، اچھا اخلاقی، بہت خشک اخلاقی مضامین کو جس طرح رنگین غزلیہ پیرائے میں انہوں نے بیان کیا ہے، اس کی مثال بہت کم ملتی ہے ہمارے یہاں. یہ کام بہت مشکل ہوتا ہے کہ آپ خالص اخلاقی مضامین کو باندھیں اور غزل کی زبان میں باندھیں. بڑے موزی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، نہنگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا. اس طرح کے بہت سے مضامین ان کے ہاں ملتے ہیں. تو اور بھی بہت سے شعر، وہ جو ضرب المثل کی بات کر رہے ہیں نا، عوامی زبان کا جو استعمال، بہت اچھی مثالیں انہوں نے دی ہیں شعر میں. اور آپ یہ دیکھیے کہ ٹھیک ہے یہ شاگرد کہلاتے ہیں شاہ نصیر کے، لیکن ان کی زبان پر داغ کے بھی، اور وہ داغ اسکول کا اگر آپ دیکھیں ہے نا، تو وہ سادگی کا جو معاملہ ہے وہ آپ دیکھیے کہ بہت سادگی سے بڑی بڑی باتیں کہہ جاتے ہیں کہ دنیا کی فنا کے حوالے سے اور دنیا کی بے ثباتی کے حوالے سے لوگوں نے بہت سے اشعار کہے ہیں. لیکن کیا مجبوریاں ہیں، کس طرح سے بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے. اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی بات، کتنی آسانی اور کتنے عام لفظوں میں کہتے ہیں کہ بہتر تو ہے یہی کہ نہ دنیا سے دل لگے، پر کیا کریں
کہ کام نہ بے دل لگی لگے. اب یہ دیکھیے جو کہ کس طرح سے ضرب العام سے تصوف بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے. جی بالکل وہ تصوف وہ بھی تو ہے ظاہر سی اور بات اثرات ایک پورے اس مسلمہ دور کی شاعری میں حقیقت ہے جی جس کو وہ پیش کر رہے ہیں. اور اس طرح سے کتنے مفلس ہو گئے, کتنے تونگر ہو گئے. اب یہ دیکھیے کہ کتنے مفلس ہو گئے, کتنے تونگر ہو گئے, خاک میں جب مل گئے دونوں برابر ہو گئے. اب یہ دیکھیے اس طرح کے یہ ایسا نہیں کہ بالکل نیا موضوع تھا, اس موضوع پہ کلاسیکی شعراء نے بہت سے اشعار کہے ہیں, لیکن ان کے وہاں جو برتاؤ ہے لفظوں کا اور جس سادگی سے اور جس خوبصورتی سے اور ضرب الامثال اور محاورات کو استعمال کر جاتے ہیں اور چھوٹے لفظوں میں جملوں میں بڑی بات کہتے جاتے ہیں. خاک میں جب مل گئے دونوں تمنگر ہو گئے, یعنی زندگی کی آخری حقیقت یہی ہے کہ دنیا میں آپ جاہو حشمت سے رہ جاؤ یا مفلسی میں رہ جاؤ, لیکن آخر میں تو آپ کو یہ ہونا ہی ہے. تو ذوق کے کلام کو اگر آپ دیکھیں تو غزل کا جو اسلوب ہے بالکل الگ اسلوب ہے. اور جو دلی اسکول کی آپ بات کر رہے ہیں نا, دلی اور لکھنؤ میں یہی تو فرق تھا کہ دلی والوں نے سادگی اپنائی اور سادگی کے ساتھ دنیا کی حقیقتوں کا ذکر کیا. اور تصوف کی بات جو آپ کر رہے ہیں, تصوف ایسا نہیں ہے کہ تصوف کا ایک اعلیٰ سرا یہ ہے کہ وہ عشق حقیقی کی بات کرتے ہیں اور اس میں فنا, وجود, بقا اور جتنے ساری چیزوں کا, لیکن تصوف کی ایک جو ابتدائی سطح ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی اخلاق اور سیرت کے حوالے سے جو گفتگو ہوتی ہے اس کا بھی اظہار جو ہے ہمیں ذوق کی شاعری میں ملتا ہے. سر ایک سوال بہت اہم ہے کہ وہ بہادر شاہ ظفر کے استاد تھے, قصائد بھی انہوں نے بہت سارے لوگوں کی شان میں لکھے, اس میں بہادر شاہ ظفر کے بھی. تو ان کے قصائد کا جو ایک پورا ایک تصور ہے وہ مذہبی بھی ہے اور بادشاہوں کی شان میں بھی لکھے. تو ان قصائد کس طرح کے وہ قصائد تھے اور ان کے تعلقات جو تھے وہ وہاں سے سلطنت سے کس طرح کے تھے, اس پر آپ کچھ روشنی ڈالیں. دیکھیے پہلے تو یہ بات ذہن میں رہے کہ قصیدہ کیسے صنف ہے. اردو کی تمام اصناف کا اگر مطالعہ کریں, قصیدہ سب سے اعلیٰ صنف اس لیے, اور اس کو قصیدے کو ام الاصناف کہا جاتا ہے. یعنی اردو شاعری کی جتنی صنف ہیں اس کی وہ ماں ہے. اچھا کیوں ایسا ہے کہ قصیدے میں ہر شخص قصیدہ نہیں کہہ سکتا. قصیدے میں چونکہ موضوعات بہت محدود ہوتے ہیں اور ان محدود موضوعات میں جدت اور ندرت پیدا کرنا آسان کام نہیں ہے, اور نئے نئے خیالات کو پیش کرنا یہ اس سے مشکل کام ہے. اب آپ کسی کی تعریف اگر کرنی ہو تو تعریف کرنے کے لیے آپ عجز بیان کے شکار ہو جائیں گے کہ آپ کو الفاظ نہیں ملیں گے. لیکن قصیدہ نگار, چونکہ قصیدے میں دو باتیں ہو سکتی ہیں, دو ہی باتیں ہوتی ہیں, کہ قصیدہ یا تو مدح کا پہلو اس میں ہو یا تو ضم کا پہلو ہو. یہ اور بات ہے کہ اردو شاعری میں قصیدہ لکھتے وقت بہت سے لوگوں نے پند و موعظت کو بھی اس میں شامل کر دیا, نعت اور حمد کو بھی شامل کر دیا, منقبت کو بھی شامل کر دیا, ٹھیک ہے. اور یہ لیکن قصیدہ بنیادی طور پر جو اس کی شناخت ہوتی ہے, صنفی جو شناخت ہے وہ مدح اور ضم کا پہلو ہے. تو اب آپ دیکھیے نا کہ کسی کی تعریف آپ کریں گے تو تعریف کہاں کا کیا کر سکتے ہیں, میں کہیں نہ کہیں آ کے آپ کو رک جانا پڑے گا. لیکن تعریف میں نئے پہلو, نیا خیال, یہ بلندی, خیال کی بلندی, فکر کی بلندی اور نئے نئے موضوعات کو نکال کے لانا, دور کی کوڑی لانا جس کو ایک محاورے میں کہتے ہیں, وہ دراصل قصیدے کا فن ہے. لیکن یہ تو فن ہے, اس فن کا میں اظہار اسی وقت ممکن ہے جب آپ کو زبان پر پوری مہارت حاصل ہو. بہت خوب ہے نا, اور جب تک زبان پہ پوری مہارت نہیں حاصل ہوگی اس وقت یہ ممکن نہیں. ایک بات. جو دوسری بات آپ نے کہی کہ دیکھیے اردو شاعری میں اگر کسی بھی طالب علم سے پوچھیں کہ بھائی قصیدہ نگاروں کے نام بتاؤ تو فوراً زبان پہ دو ہی نام آتے ہیں, ایک سودا کا نام آتا ہے اور ایک ذوق کا نام آتا ہے. اچھا ذوق وہ شاعر ہیں جن کو بڑے بڑے القاب ملے قصائد کے حوالے سے, لیکن اگر ناقدوں کی رائے دیکھیں اور مجموعی طور پر ان کے تمام قصائد کو سامنے رکھیں اور دو بڑے نام جو میں نے لیے, ایک سودا کا ایک ذوق کا, تو یہ اور بات ہے کہ ذوق نے بعض دفعہ ایسا بھی کہا کہ ہم نے پیروی نہیں کی, اتباع نہیں کی سودا کی. لیکن جب ایک ناقد, ایک زبان کا جاننے والا جب اس کا مطالعہ کرتا ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ صرف فارسی شعراء کے قصائد کی جو اتباع کی بات کی جاتی ہے ایسا نہیں ہے, بلکہ سودا کی اتباع میں ذوق نے اپنے شعری جو قصیدے کا شعری فن ہے اس کو جلا بخشی. ایک بات. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ دربار سے منسلک تھے اور بادشاہ کے استاد تھے, اس لیے ان کے قصائد میں زیادہ تر مدحیہ قصائد ملیں گے اور بادشاہ کے سے ملیں گے. تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے
کے ذوق کے قصائد موضوعات کے اعتبار سے، تنوع کے اعتبار سے اور مضامین کے اعتبار سے سودا سے بہت بلند نہیں ہو سکے، جی ہے نا، یہ ماننا پڑے گا۔ زبان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ دیکھیے میں ایک شعر دونوں کے پیش کرتا ہوں کیونکہ بات آ گئی دونوں کی۔ ضرور۔ اس میں فنکاری ہوتی ہے، لفظوں سے آپ کو کرتب دکھانے ہوتے ہیں، یعنی لفظوں سے کتنے معنی آپ لے سکتے ہیں، لفظوں سے کھیلنے کا جو فن ہے۔ نثر میں اگر آپ دیکھیے تو وہ انشائیہ ہے، لیکن شاعری میں اگر دیکھیے تو وہ فن جو ہے قصیدے کا فن ہے۔ سوداگر یہ کہتے ہیں کہ ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، ہوا جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی، نہ چھوٹی شہق سے تسبیح زنار سلیمان۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے کتنی انوکھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کو نثر میں پیش کیا جاتا تو یہی ہے کہ جب آپ نے انکار کیا اس کا مطلب آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ اور ثبوت موجود ہے، لیکن اس کو ہوا جب کفر ثابت کہہ کر کے وہ کہیں نہ کہیں اس قاری کے ذہن کو دور تک لے جانا چاہتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ قصیدہ کہنا جتنا مشکل ہے قصیدے کو سمجھنا بھی اتنا ہی مشکل ہے۔ اب ذرا ذوق کا ایک مطلب سنیے کہ زہ نشاط اگر کیجئے اسے تحریر۔ بہت خوب۔ خالد مبشر صاحب یہ بتائیے کہ ان کے جو معاصرین ہیں ان میں غالب بھی ہیں، غالب سے کبھی کبھی کہا جاتا ہے اور ملتی بھی ہے یہ باتیں کتابوں میں کہ ان سے اچھے رشتے بھی تھے، لیکن کچھ چشمکیں بھی ہوئی، کچھ نظریاتی اختلافات بھی ہوئے، دربار کے باہر بھی اور دربار کے اندر بھی۔ اس پر آپ کچھ اختصار سے روشنی ڈالیے۔ اور بہت سی چیزیں تو ایسا ہے کہ کچھ افواہیں بھی ہوتی ہیں، مارکہ آرائی جب ہوتی ہے، کچھ باتیں اڑائی بھی جاتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں واقعی تھی بھی، اور یہ چشمکش فطری بھی تھی۔ اب دو ہم عصر ہیں، بڑے شاعر ہیں دونوں، اور دونوں کو دربار تک، بہرحال دربار ہی اصل مرکز ہے اس وقت، قلعہ معلیٰ میں بادشاہ وقت ہیں، تو ان کی توجہ جس طرف زیادہ ہوگی تو دوسرے شعراء کو یہ خواہش ہوگی کہ ہمیں بھی اتنی اہمیت دی جائے، یہ ایک فطری بات تھی۔ تقریباً اسی طرح کی چیزیں چلتی رہی۔ ملک الشعراء ہیں اس وقت، ذوق استاد کہلاتے ہیں، حالانکہ غالب کو بھی بہت سارے خطابات ملے بہادر شاہ ظفر کی طرف سے۔ اب اس وقت بہادر شاہ ظفر کے وہ باضابطہ استاد ہیں، تو اس طرح کی باتیں بھی مشہور ہیں کہ اب گلی سے گزر رہے ہیں ذوق تو مصرع کس رہے ہیں غالب صاحب کہ ہوا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہیں اتراتا۔ اب ان کو ناگوار گزرا، انہوں نے شکایت بھی کی، اس کے بعد ان سے دریافت کیا گیا دربار میں کہ کیا آپ نے میرے استاد کو اس طرح سر عام چھیڑا؟ تو غالب تو بہرحال ذہین اور عبقری تھے ہی، انہوں نے برجستہ کہا میری تازہ غزل کے مقطع کا پہلا مصرع تھا یہ۔ اس کے بعد وہ یوں ہوا کہ صاحب کہا کہ پوری غزل پیش کی جائے، انہوں نے برجستہ وہ غزل بھی کہہ دی اسی وقت۔ تو یہ سب تاریخ کی کتابوں میں ہے، تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے۔ یا کہیں کہیں ایسا بھی ہوا کہ جیسے مفتی صدر الدین آزردہ ہیں، ان دونوں کے درمیان کبھی کبھی مصالحت بھی کراتے تھے وہ، اس طرح کی باتیں بھی ملتی ہیں۔ شاہ نصیر سے بھی کچھ، شاہ نصیر ان کے استاد ہیں، اس کے باوجود جب قادر الکلامی ان کی مسلم ہونے لگی، ان کی مقبولیت بڑھنے لگی، دربار میں بھی ان کو پوچھا جانے لگا، تو وہ بھی ایک فطری بات ہے کہ میرا شاگرد اور مجھ سے آگے بڑھ رہا ہے، تو تھوڑا سا ان کے یہاں بھی اس طرح کی چیزیں آ گئی تھی۔ مثلا کئی جگہ محفل میں انہوں نے ٹوک دیا کہ تم نے جس بحر میں یہ غزل کہی وہ اس بحر میں کسی نے کہی نہیں۔ تو استاد ذوق نے بہت تاریخی جواب دیا ہے، اور آج لگتا ہے کہ آج مابعد جدید تنقید میں بھی اس طرح کا ذہن ابھی پیدا نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اوزان و بحور آسمان سے نازل نہیں ہوتے، یہ تو موضوع طبع جو تخلیق کار ہے وہ وجود میں لاتا ہے اس کو، یہ جواب ذوق کا اس وقت ہے۔ تو یہ بہت ظاہر ہے کہ اس طرح کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں۔ تو بہت بہت شکریہ خالد صاحب۔ قصیدے کے تعلق سے بھی ان کی جدتیں بہت ہیں۔ مثلا سودا یقیناً بہت بڑے شاعر ہیں، نقاش اول ہیں کہا جاتا ہے، لیکن مختلف علوم و فنون کی اصطلاحوں کو جس طرح قصیدے میں ذوق نے کھپایا ہے، طب، نجوم، علم نجوم یا رمل یا دوسرے علوم، حیت وغیرہ، اس معاملے میں تو بہرحال سودا بھی ان سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بڑا پراشوب دور تھا، 1857 سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا، لیکن حالات جو ہیں وہ ظاہر ہونے لگے تھے، اور مغلیہ سلطنت جو ہے وہ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ صرف دربار تک جو ہے وہ محدود ہو گئی تھی، یعنی لال قلعے تک۔ وہ حالات پراشوب تھے، تو ان حالات میں ذوق زندگی گزار رہے ہیں، اس کے اثرات ان کی شاعری پر بھی پڑ رہے ہیں۔
تو ان حالات کے اوپر کچھ آپ اظہار خیال کریں. دیکھیے یہ تو پورے معاشرے پہ اس کا اثر تھا، اور ظاہر ہے کہ ہر شخص جو ذی شعور تھا وہ معاشرے کو سمجھ رہا تھا، اور یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ عنقریب کوئی نیا بساط بچھنے والا ہے، اور یہ جو عرصہ زندگی ہے یا جو طرز زندگی ہے یہ سب کے سب بدلنے والا ہے. اس کا احساس تو ہو چکا تھا، دستک دی جا چکی تھی، دستک کیا قدم نازل ہو چکے تھے برطانوی تسلط کے. اور ایسی صورت میں براہ راست اگر ان کے پورے اشعار میں دیکھنے کی کوشش کریں کہ حالات کی اس طرح کی عکاسی کی ہے کیا کہ جو اس وقت موجود ہو رہے تھے، انہوں نے حالات کو بھانپتے ہوئے ضرور بے ثباتی دنیا اور بے یقینی کی کیفیت، جیسے آپ بھی دیکھیں کہ انہوں نے یہ شعر کہا کہ دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، دنیا نے کس کا راہ فنا میں دیا ہے ساتھ، تم بھی چلے چلو یوں ہی جب تک چلے چلو. اب یہ دیکھیے کہ یہ بے ثباتی کا ذکر کر رہے ہیں کہ پتہ نہیں یہ دنیا نے تو، لیکن یہ نیا موضوع نہیں تھا. اب میر کو دیکھیے، ان سے کتنا پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، ہے نا، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یا ہر سفر ہی کا. لیکن میر کے وہاں جتنا واضح معاشرے کی بے ثباتی اور معاشرے کے اندر جو اتل پتل ہو رہا تھا، وہ چیزیں جتنا میر کے وہاں دکھائی دیتی ہیں، ذوق کے وہاں شاید آپ ڈھونڈیں تو معنی نکال کے لانا پڑے گا آپ کو. بہت واضح طور پر اپنے معاشرے کی عکاسی یا اس طرح حالات کی ستم ظریفیاں جو تھیں اس کو بہت عنوان انہوں نے پیش نہیں کیا ہے. وجہ کیا تھی؟ ممکن ہو کہ کہیں جو نفسیاتی دباؤ تھا وہ بادشاہ کے دربار میں ظاہر نہ ہو، یا اس نفسیاتی دباؤ کا اظہار نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے واضح طور پر اس طرح نہیں کہا جس طرح سے کہنا تھا. شاعر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پیغامبر بھی ہوتا ہے، یعنی اپنا پیغام جو ہے وہ اپنے عہد میں بھی دیتا ہے اور آنے والے دنوں کے لیے بھی دیتا ہے. کچھ ایسے میسیجز ملتے ہیں آپ کو ذوق کے کلام میں کہ جس کا اظہار جو ہے وہ اب موجودہ دور میں بھی کچھ اس طرح سے دکھائی دے رہا. ہاں دیکھیے، اعلیٰ شاعر وہ ہے نا جن کے موضوعات جو عالمی ہوں، عالمگیریت اس میں ہو، آفاقیت اس میں ہو، مسلمہ زندگی کی حقیقتوں کو اگر پیش کر دیا گیا تو یقیناً ان کی شاعری، ان کا فن اعلیٰ ہو سکتا ہے. لیکن زندگی کی تلخ حقیقتیں اور زندگی کی ان سچائیوں کی طرف ان کے اشعار میں جا بجا اشارے ملتے ہیں، جس سے ہم یہ کہیں، جن کی وجہ سے ظاہر ہے یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ذوق کو ہم آج یاد کر رہے ہیں. ورنہ صدیاں بیت گئیں، ذوق کی شاعری پہ چرچے ہمیشہ ہو رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اس کی وجہ وہی ہے کہ ان کی شاعری میں جو عالمی صداقتوں کا، زندگی کی مسلمہ حقیقتوں کا جو اظہار ہوا ہے وہ یقیناً ان کے وہاں موجود. بہت خوب. خالد مبشر صاحب، آپ چونکہ شاعر ہیں، موجودہ شاعری کو بھی دیکھ رہے ہیں، ذوق کی شاعری پہ بھی آپ کی گہری نظر ہے. اس دور کی شاعری اور آج کی شاعری آپ کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ بنیادی طور پر ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لسانی شکست و ریخت کے نام پہ زبان کو بہت کہنا چاہیے آج غیر اہم سمجھ لیا گیا ہے. لفظوں کے سلسلے میں اور زبان کی ساخت کے سلسلے میں بہت زیادہ آزادیاں بڑھتی جانے لگی ہیں. کچھ مثبت پہلو بھی ہیں لیکن زیادہ تر منفی پہلو ہے. تو اگر اس حوالے سے دیکھیں تو ذوق کی اہمیت اور افادیت اور زیادہ سمجھ میں آتی ہے آج. جس طرح زبان کو انہوں نے اہمیت دی ہے اس کے احیاء کی ضرورت. تو بہت بہت شکریہ پروفیسر خواجہ اکرام الدین صاحب، ڈاکٹر خالد مبشر صاحب. تو ناظرین، آج ہم شیخ ابراہیم ذوق کی زندگی، شاعری اور ان کے عہد پر بہت ہی مفصل گفتگو سن رہے تھے، اور ہمارے ساتھ دو خاص مہمان اس گفتگو میں موجود تھے. تو اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر حاضر ہوں گے کسی نئے شاعر کی زندگی، اس کی شاعری، اس کے عہد کو لے کر کے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں نہ دار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں.